پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں ہاں آ جائے لے جائے، آ جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا. تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے، حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا، تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے، خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی آئے، اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو، کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں نے وکھرا کرتے، نو ایدے کرتے، نو ایدے کر.